ملک صاحب کہانی میں بتاتا ہوں آپ کو. بتائیں. یہاں پہ آپ کی اشرافیہ کا مال ویسٹ میں ہے. آج چائنا، میں خبر دے رہا ہوں آپ کو، چائنیز کمیونسٹ پارٹی کے لیڈر نے ایک بڑے بندے سے بات کی جس نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا وی پی نٹ ہے $130 بلین تمہارا، پی نٹ ہے، وی کین ٹیک کیئر آف یور. اور میں اور باتیں نہیں کرنا چاہتا. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں اگر چائنا کی طرف گیا تو میری سٹوری واشنگٹن ٹائمز میں لگنی ہے کہ سعید قاضی کا اکاؤنٹ وہاں پہ ہے. اس ملک کی اشرافیہ، امریکہ کی واردات کیا ہے؟ وہ کیسے پالتا ہے اشرافیہ کو؟ معافی چاہتا ہوں، کیسے پالتا ہے؟ پہلے ویزے دیتا ہے، پھر آپ کے رانچز وہاں کھلواتا ہے، پھر آپ کے بچوں کو ویزے دیتا ہے، پھر آپ کو باندھ لیتا ہے، اور پھر اس اشرافیہ کو کھلا کے عوام کو کچلتا ہے. اور جس طرح کل ڈاکٹر اشفاق حسین صاحب نے کہا، اور میں نے ایک فکرہ بولا تھا کہ پھر وہ یہاں حکومت کرتے ہیں، یہاں کی اشرافیہ کمیشن ایجنٹ ہوتی ہے، تھوڑا سا مال رکھ کے باقی ویسٹ اور IMF اور ورلڈ بینک لے جاتا ہے، اور غربت اور ذلت اور سیلاب کا رخ عوام کی طرف ہوتا ہے. آپشنز ہیں، مگر یہ اشرافیہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ آپشن عوام کے مفاد میں استعمال کر سکے. آئی ایم سوری، دس از مائی ویو. جی بٹی صاحب. دیکھیں گائے صاحب، میرا تو ایک سوال ہے، کیا عمران خان کے خلاف بہت زیادہ کریک ڈاؤن ہوتا ہے؟ جو میری اطلاع ہے، میں تو دیکھوں گا عوام کا ریئیکشن کیا آتا ہے. اگر عمران خان PTI سڑکوں پہ لوگوں کو لے آئی تو پھر تو رزلٹ ہے. ادروائز یہ جو شہباز اور زرداری اینڈ کمپنی ہے، مجھ سے بہت زیادہ آپ دونوں جانتے ہیں ان کو. میں ایک آپ سے سوال کر دیتا ہوں. پنجاب میں رانا ثناء اللہ صاحب نہیں ہے، نہ کشمیر میں ہے، نہ KPK میں ہے. وہاں پہ کون کریک ڈاؤن کرے گا اگر لوگ کل باہر نکل آتے ہیں تو؟ اچھا، میں ان کو تو کہیں گے باہر آؤ بھائی، چلو نکلو. میں نے تو عرض کیا نا، اگر وہ عام باہر آ جاتی ہے، لیکن میں اگر آپ کو ایک خبر دوں ملک صاحب، جی پلیز. ہو سکتا ہے پنجاب میں اور KPK میں بھی کوشش ہو رہی ہو. چلیں آپ کہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہو جائے گی پوری، میں دیکھیں پھر لوگ ہم پہ کر دیتے ہیں. قائد صاحب، میں نے یہی لفظ کہا ہے، اگر عمران خان کے خلاف جس طرح انتقامی کارروائیوں میں تیزی آئی ہے، میرے خیال میں پیالی میں طوفان ہے. الیکشن کمیشن کا پورا فیصلہ آپ نے بھی دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے. اگر لوگوں کو PTI اس روڈ پہ نکل آتی ہے، حکومت باؤنس بیک کرے گی. اگر عمران خان عوام کو باہر نہیں نکالتے یا عوام باہر نہیں نکلتی تو حکومت روز بروز ان کے لہجے میں، اس کے انداز میں، ان کے رویے میں سختی آئے گی. یہ ملک صاحب میری اسیسمنٹ ہے. ایم آئی رائٹ سر؟ 200% آپ صحیح فرما رہے ہیں. میں تھوڑا سا نیگیٹو بھی آپ بات کرنا چاہ رہا ہوں. آج تو چلے مان لیا وہاں تو انہوں نے اسلام آباد میں بند رکھا ہے نا، لوگوں کو نہیں آنے دیا الیکشن کمیشن کے آفس میں. چلو مان لیا ریڈ زون ہے. پشاور کے لوگوں کو نہیں پتہ کیا ہوا ہے. میں آپ کے اس اینگل سے بات کر رہا ہوں، PTI کے اینگل سے. پنجاب میں نہیں پتہ لوگوں کو کیا ہوا ہے. ویئر آر دا پیپل؟ وہ اگر 2-4 وزیر چلے گئے ہیں اور انہوں نے جا کے قرارداد، میری بات آپ سن لیں نا، وہ بٹی صاحب والی جو $1 ملین اس میں سیکرٹ ہے نا، وہ میں سمجھ گیا. وہ بڑا خوبصورت انالیسز ہے، اور میں اس سے سیکھ لیا کہ یہ سارا جو طوطے کی جان ہے وہ عوام کے ساتھ ہے. اگر لوگوں نے عمران کے ساتھ نظر آتے رہے، یہ حکومت تو پنجابی کہتے ہیں اپنی اوقات میں رہے گی. اگر لوگوں نے ساتھ نہ عمران کا دیا تو عمران بس سمجھ لیں کہ عمران کا گریبان اور ان کی رسی ہے. اپوزیشن میں ہے، اس پر اپیرنٹلی نہیں بلکہ ان ریئلٹی اس پر اس کی بلا وجہ عام ٹوسٹ کی جا رہی ہے. اس نے ایک پیسہ آپ کے پاس ثابت نہیں ہوا کہ اس نے کھایا ہے. 33 کروڑ اس کی پارٹی کے پاس گیا ہے، اور خود آپ 16 بلین کھا کے بیٹھے. عوام اننے نے قاضی صاحب اس نظام میں تھوڑی دیر پہلے بھٹی صاحب نے ایک بات کی کہ ان کے جانے پہ مٹھائیاں تقسیم ہوئی. نہیں، عمران کے جانے پہ لوگ میں ڈیول پوزیشن لے رہا ہوں. اس نظام نے عمران پہ کانٹا لگا دیا. باقی خبریں آپ بھٹی صاحب نے دے دی آپ کو. میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ بھٹو کے ساتھ آپ نے کیا نہیں. آئی ایم فیلنگ شیم. آپ نے بھٹو کے ساتھ یہ کیا، نواز کے ساتھ آپ نے یہ کیا. چلے میں آپ کو جواب دیتا ہوں. ذوالفقار علی بھٹو کو جس دن پھانسی لگی تھی، ریاست اس طرح ڈیوائیڈ نہیں تھی. ملک صاحب، ذوالفقار علی بھٹو کو جس دن پھانسی لگی تھی 7% گروتھ ریٹ تھا. ذوالفقار علی بھٹو کو جس دن پھانسی لگی تھی صرف $8 بلین کا قرضہ تھا. یوں ریاست کٹھی تھی. اچھا آپ کدھر کھیل رہے ہیں؟ صاحب میں آپ سے آخری فکرہ، you are presiding over an economic disaster and going at length to eliminate a very popular leader. اچھا قائد صاحب، مجھے بھی have you take leave of your senses؟ جی سر، میری صرف سبمیشن یہ ہے. دیکھیں، بظاہر PTI اس بات میں 100% ٹھیک ہے، حکومت انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے، انتہا کر رہی ہے. اور وہ لوگ کر رہے ہیں جیسے کوئی بندہ چلے گئے نا اور شیطان کو کنکریاں مارنے، تو شیطان آگے سے کہتا ہوں تو بھی
ان بدقسمتی یہ لوگ کرپشن کے خلاف نون لیگ کے کچھ لوگ اور پی ٹی آئی کے بول رہے ہیں، اللہ معاف کرے جن کا سر سے لے کے پر تک ہے. لیکن قاضی صاحب میری ایک بات سن لینا تھوڑا سا، حکومت انتقام ہے، اگر عوام نہ نکلتی تو ڈو یو تھنک پھر عمران کی مشکلات میں اضافہ نہیں ہوگا؟ آپ مجھے بتا دیں. دیکھیں جو اپوزیشن میں ہوتا ہے احتجاج وہی کرتا ہے نا کسی ظلم زیادتی ناانصافی کے خلاف. میرا ایک موقف ہے کہ حکومت تب ہی پیچھے ہٹے گی اگر عوام کی تعداد بہت بڑی لوگوں کے باہر آ گئی، حکومت کو ڈیفینسو ہونا پڑے گا. اگر عمران خان کے لوگ بندوں کو نہ نکال سکے تو حکومت کا انتقام زیادہ ہوتا جائے گا. یہ میری خبر ہے، اس پہ اختلاف رائے آپ کا حق ہے. بٹی صاحب ایک اور آپ سے بات کرتا ہوں. ہم نا بڑا طاقت کے آگے بڑھی ہماری، امریکہ سے بڑی اچھی پلاننگ تو کوئی نہیں کرتا، نہ اس سے بڑی ریاست ہے. ویتنام میں جوتے کھا کے نکلا، افغانستان میں سکرپٹ اس کا 2 نمبر ہوا، عراق میں اس کا افغانستان سکرپٹ تباہ ہوا. اور نہ صرف یہ کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت آج اتنی لاغر ہو گئی ہے کہ صرف اپنا امیج بنانے کے لیے نینسی پیلوسی جو ہے وہ تائیوان جاتی ہے کہ وہ ایسی مر نہیں گئے بھائی، جوندے ایسی. تو اس لیے سکرپٹ جتنا مرضی بڑا طاقتور آدمی بنائے، بٹی صاحب ایک سکرپٹ اوپر بھی ہوتا ہے اور تاریخ کا بھی ہوتا ہے. صاحب اللہ تعالیٰ کل کائنات کا رب العالمین ہے. جب نواز شریف اندر ہو رہا تھا تب بھی اللہ تعالیٰ تھا، جب زرداری اندر تھا تب بھی اللہ تعالیٰ تھا، جب عمران خان کے ہو رہا ہے، اللہ سب کا ہے. میں اس کی حکمت کو میں تو گناہوں کا پہاڑ ہوں. میں موجودہ سیاسی صورتحال میں کہہ رہا ہوں موجودہ سکرپٹ لکھا خوفناک غیر ملکی ایجنڈا ہے. عمران خان کا ایک ہی قصور ہے کہ انہوں نے طاقتوروں کے آگے سر اٹھا لیا، سر ہم نہیں کیا. اور اب عوام پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ باہر آتی ہیں تو یہ طاقتور آدمی نہ جھکے تو مجھے پکڑ لیجیے. ایک فکر کر کے بریک پہ جا رہا ہوں. یہ ہمارے با اختیار لوگ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کرپٹ ڈسکریڈٹڈ لوگوں کے علاوہ آپ کی کوئی امید نہیں ہے، اور ملک صاحب ہم ان کو امید بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. ہم نہیں طاقتور ہلکے کر رہے ہیں قاضی صاحب. بریک ہے، کہانی آپ کے سامنے ہے، آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. اچھا بٹی صاحب آپ تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو ریفرنس تھا یہ ایک دفعہ بھیجا، ملک صاحب کیا ہے یہ بھیجا پھر واپس لے لیا، کوئی اس میں کمی تھی؟ میں کہا تھوڑی سی خبریں بھی وہ اس طرح سے ہے نا. وہ دیکھیں انفارچونیٹلی ہمارا جس طرح کا کلچر ہے، ایک پارٹی کے اپنا بابر اعوان صاحب ہے وہ فرما رہے ہیں کہ جی ہم نے کوئی ریفرنس ظاہر نہیں کیا الیکشن کمیشن کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے پارٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم جائیں گے ان کے کونسل میں ان کے خلاف جائیں گے. مگر دوسری طرف جب ہم نے سنا اپنے جو سابق ہمارے وزیر قانون تھے فواد چوہدری صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے واپس لے لیا ہے، ہم اس میں کچھ چینجز کرنا چاہ رہے ہیں. سن لیتے ہیں مطلب وہ ایک بیان دونوں کا متضاد آ رہا ہے. کچھ ایویڈنس اس کی رک گئی تھی، وہ آج ڈالا تھا لیکن اس کو روکا ہے. اس میں 2-4 ایویڈنس اور جو ہے جس طریقے سے انہوں نے ججمنٹ چینج کیا کل، وہ بہت بڑا آفینس ہے کہ پہلے انہوں نے میڈیا کو اور فیصلہ دیا، بعد میں فیصلہ بڑھا کے اور دے دیا. تو وہ اب ہم اس کو جو ہے وہ لگا کے ساتھ تو وہ دوبارہ جو ہے وہ فائل ہوگا. یہ ذرا بابر اعوان صاحب کو ٹویٹ بھی دکھائیں، اس حوالے سے انہوں نے کچھ وضاحت کی ہے. ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر ڈان نیوز نے فیک نیوز کی بازی جیت لی. چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس ابھی نہ تو فائل ہوا اور نہ واپس. ریفرنس پر تیاری جاری ہے جس کے لیے دستاویز اور مٹیریل اکٹھا کیا جا رہا ہے. فیک نیوز یعنی بٹی صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دوبارہ سے فیصلہ لکھا ہے کہ کسی نے تو کچھ چھوٹی پھڑی سی کیا ہے. میں گزارش بتاتا ہوں جو مجھے آج بڑی تکلیف ہوئی، خصوصاً آپ کے دوست آصف علی زرداری جمہوریت کا اعلانات تھے. اس الیکشن کمیشن کے باہر پی ڈی ایم 10 دفعہ دھرنا دے چکی ہے، احتجاج کر چکی ہے، نون لیگ کر چکی ہے. مولانا فضل الرحمان اگر آپ کی یاد ہو تو اسلام آباد میں دھرنا دے چکے ہیں. آج اسد عمر کی قیادت میں فواد چودھری، شیخ رشید، آدم سواتی اور درجنوں لوگ، درجنوں اراکین اسمبلی گئے. پہلے پولیس نے خاردار تاریں کی، بیریئر کیے، انہیں آگے نہیں جانا دیا. انہوں نے یادداشت پیش کرنا چاہی الیکشن کمیشن کے خلاف جس میں تمام اراکین اسمبلی جنہوں نے صرف سائن ہے. اینڈ یہ ہوا کہ اس میں انہوں نے پہلے یادداشت دے دی. ایک بات تھی کہ کل الیکشن کمیشن نے رزلٹ دے دیا پہلے، پھر پی ٹی آئی کے مطابق وزیر اعلیٰ نے کہا یار یہ 3 لائنیں لکھ دیں کہ وفاقی حکومت کو بھی بھیج رہے ہیں. وہ شک انہوں نے دوبارہ ڈالنی ہے. لیکن مجھے بتائیں جس الیکشن کمیشن کے باہر پی ڈی ایم احتجاج کرے تو اس کو اجازت، نون لیگ کرے اجازت، پیپلز پارٹی کرے اجازت، مولانا فضل الرحمان کرے اجازت، لیکن
پی ٹی آئی کرنے جائے تو آپ رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں. آپ ہر دن کو 25 مئی بنانا چاہ رہے ہیں. بس کریں یار قاضی صاحب, یہ ظلم سے حکومت کیوں چلانا چاہ رہے ہیں؟